ہاں جی، پہلی آیت جو ہے وہ سورہ یونس سے انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے. سورت نمبر 10 ہے اور آیت نمبر ہے اس کی 15 اور 16، جو ان کی نظر میں تو شاید گستاخانہ ہو لیکن یہ عقائد کلیئر کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری روشن آیات پڑھی جاتی ہیں. قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو وہ لوگ کہ جنہیں یہ امید نہیں ہے کہ انہوں نے مر کے ہمارے پاس آنا ہے، یعنی جو آخرت کو بھلائے بیٹھے ہیں، وہ اس کے جواب میں آیات سن کر کیا کہتے ہیں؟ ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا او بدل، اے نبی اس قرآن کے سوا کوئی اور کتاب لے آئیں یا اس قرآن کو بدل دیں. آپ تو بڑی سخت باتیں کرتا ہے. یہ طارق جمیل سٹائل میں کیوں نہیں بولتا؟ یہ گامدی صاحب کی طرح میٹھا میٹھا کیوں نہیں بولتا؟ بہت ہارش لینگویج ہے اس کتاب کی. یا تو کوئی اور کتاب لے کے آئے تو ذرا میٹھی میٹھی باتیں کرے، یا اس کے اندر تھوڑی تبدیلی لے کے آیا. اب اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو اس بات کا اختیار ہی نہیں کہ میں اپنی مرضی سے اس کتاب میں کوئی تبدیلی کر سکوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو خود پیروی کرنے والا ہوں جو میری طرف اللہ وحی کرتا ہے. ہوں تسی لکھ کہندے رہو کہ بزرگاں تو قلم اٹھ گیا ہے. اللہ اکبر. اگر یہ نبی کا سٹیٹس ہے تو باب تشائی کوئی نہیں. بس ہر آیت کے بعد نا آپ لگا لیا کریں باب تشائی کوئی نہیں. جب نبی علیہ السلام کا سٹیٹس یہ ہے سرکار، تو باقی لوگ کس تکبر کے اندر مبتلا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی شیخ عبد القادر جیلانی نے جناب روح کھو لی. ہاں اندازہ کرو. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں تو خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. ہاں جی. اور یہ آیت قرآن میں 3 دفعہ آئی ہے. یہ سورہ یونس میں آئی ہے، اس کے بعد سورہ الزمر میں بھی ہے اور سورہ الانعام کے اندر بھی ہے. میرے خیال ہے نبی علیہ السلام کو اگر آپ سینٹرڈ کرتے ہوئے قرآن پڑھ لینا، جو ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو خطاب کیا ہے، تو آپ کے عقائد بالکل کلیئر ہو جائیں گے. وہ جی اللہ اپنے نبی نو کہہ سکتا ہے، تسی نہیں کہہ سکتے. بھائی ہم کب نبی کو کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جب اپنے نبی کو یہ بات کر رہا ہے تو تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، میرا نبی تھا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. ہم بھی تو یہی نکال رہے ہیں اس میں سے. قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ، اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ ہی چاہتا نا تو میں کبھی بھی قرآن تم پر تلاوت نہ کرتا. وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، اور نہ اس کتاب سے متعلق تمہیں میں کوئی خبردار کرتا. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا، تو دیکھو میں نے اپنی عمر کا ایک اچھا خاصا حصہ تم میں گزارا ہے. من قبل، اس قرآن کے نزول سے پہلے. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی میری اعلان نبوت سے پہلے کی 40 سال کی زندگی اس کے اوپر گواہ ہے کہ میں نے کسی بھی شاعر کی شاگردگی نہیں کی، کسی فلاسفر کے پاس بیٹھا نہیں ہوں، اور اچانک میرے اوپر یہ کلام نازل ہوا ہے جس نے بڑے بڑے شعراء کو مجبور کیا کہ وہ اپنا کلام پھاڑ دیں. اور میرا کردار اس کے اوپر گواہ ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں؟ تو یہ بات میں کوئی جھوٹا کلیم کر رہا ہوں؟ یقیناً میری طرف وہی آئی ہے تو جب ہی میں یہ بات کر رہا ہوں. نبی علیہ السلام کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ سے صادق اور امین کہہ کے منوایا. اور پھر آپ کی زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح تھی. لوگ جج کر سکتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا معاملہ نہیں رہا کہ جس کی بنیاد کے اوپر کوئی یہ کلیم کرے کہ نبی علیہ السلام نے یہ ایکسپرٹیز حاصل کر لی ہے. نہیں، وہ تو سورۃ العنکبوت میں آیا کہ اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ
کتاب سے کوئی چیز پڑھ سکتے تھے، نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے. اگر ایسا ہوتا تو یہ بات کافروں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود گھڑ لی ہے. یہ نبی الاسلام کا معجزہ تھا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ورنہ تو لوگ اعتراض کر سکتے تھے. تو یہ آیات الحمدللہ بالکل عقیدہ کلیئر کرتی ہیں کہ یہ کتاب نبی الاسلام نے خود نہیں لکھی، ورنہ اس طریقے سے گفتگو نہ ہوتی. دوسری آیت سورۃ القصص، سورت نمبر 28، آیت نمبر 86. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، اور اے نبی تمہیں تو کوئی امید بھی نہیں تھی کہ تمہاری طرف کوئی کتاب نازل ہوگی. یعنی نبی الاسلام اگرچہ پیدائش سے لے کر وفات تک اللہ کے حصار کے اندر تھے، گناہوں سے محفوظ تھے، لیکن جب تک نبی مبعوث نہیں ہوتا نا، اسے خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے. تمہیں تو کوئی امید ہی نہیں تھی کہ تمہاری طرف کتاب نازل ہوگی. الا رحمتا من ربک، سوائے اس کے کہ یہ تیرے رب کی رحمت ہے تیرے اوپر. فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو دیکھنا کافروں کی پشت پناہی کبھی نہ کرنا، ان کے مددگار کبھی نہ بننا. اب چونکہ اللہ نے تمہیں چن لیا اس کام کے لیے، اب تم نے کسی کی پرواہ نہیں کرنی، اللہ کی وحی کی پیروی کرنی ہے. یہ میں نے ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ، یہ ایمی نہیں کہ میں نے کو اٹھا لیے قرآن سے، اس پہ میرے گھنٹوں لگے ہیں کہ میں وہ کون سی کریٹیکل آیات ڈھونڈوں، پھر ان کو ایک ترتیب بھی دوں تاکہ آپ کو پورا مقدمہ سمجھ آئے. تیسری آیت سورہ الشورى سے، سورت نمبر 42، آیت نمبر 52، یہ بالکل اینڈ پہ جا کے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی طرف جو وحی بھیجی جاتی ہے اس کے مختلف موڈ ڈسکس کیے ہیں کہ فرشتے کے ذریعے وحی آتی ہے، دل پر القاء ہوتا ہے، یا پردے میں اللہ تعالیٰ گفتگو فرماتا ہے. اس کانٹیکسٹ میں پھر بات ہوئی ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور بالکل اسی طریقے سے ہم نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرف اپنی طرف سے ایک جاں فضا امر بھیجا، یعنی قرآن. ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب سے متعلق کوئی بات جانتے تھے، نہ ایمان کی تفصیلات کو آپ جانتے تھے. یعنی قرآن کے نزول سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا کتاب کے بارے میں بھی اور ایمان کی تفصیلات کے بارے میں. ایک تو ڈیٹم لیول کا ایمان ہے، وہ تو ہر پیغمبر پیدائش سے لے کر وفات تک اللہ تعالیٰ کے حفاظت کے اندر ہوتا ہے. وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے یہ وحی کا نور جو ہدایت کا ذریعہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے دکھا دیتا ہے اپنے پیغمبروں میں سے بھی، اور پیغمبروں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کی بات ان کی امتوں تک پہنچا دیتا ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اے نبی تم سیدھے راستے کی طرف، ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ذریعہ بنایا نبی علیہ السلام کو اعلیٰ درجے تک پہنچانے کا، جو قرآن میں ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو آپ کو ہدایت کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچا دیا. یہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ بالکل ٹھیک کیا ہے. یہ جو باقی وہابی لوگوں نے ترجمہ کیا ہے وہ بالکل غلط ہے، ان سے اوور لک ہوا ہے کہ نبی تمہیں گمراہ پایا، نعوذ باللہ. یہ الفاظ غلط ہیں. یہاں ضال کا مطلب گمراہی نہیں ہے. جب قرآن میں واضح آ گیا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں، تو پھر یہ ضال کا ترجمہ نبی علیہ السلام کے کیس میں کیسے یہ ہو سکتا تھا؟ اس کا اسلوب قرآن میں موجود تھا سورہ یوسف کے اندر، ان ابانا لفی ضلال مبین. ہاں بے شک ہمارے ابا جان یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں. ظاہر ہے وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یہ تو نہیں کہنا تھا ہمارا ابا گمراہ ہو گیا، کافر ہو جاتے. ابا پیغمبر بھی تھا، اس کے صحابی بھی تھے، پیغمبر کی اولاد تھے. انہوں نے کہا یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں، تو وہاں پر ضلال مبین، محبت میں ڈوب چکے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہی ترجمہ ہوگا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ،
اے نبی آپ کو ہم نے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو ہدایت کے اعلیٰ ترین مقام کے اوپر پہنچا دیا۔ اسی کو سپورٹو وہ بخاری کی حدیث ہے جو حضرت عمر نے سیدنا ابوبکر کی خلافت کے دوسرے دن خطبہ دیا تھا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ پہلے حضرت عمر ممبر پہ آئے، انہوں نے خطبہ دیا، پھر حضرت ابوبکر نے خطاب کیا۔ تو حضرت عمر نے اپنے خطبے میں کہا کہ چونکہ صحابہ کرام کے دل دکھی تھے آپ کی وفات کی وجہ سے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے وہ پسند کیا جو ان کے لیے بہتر تھا، یعنی اپنے پاس بلا لیا، اور تمہارے لیے تمہارے پیغمبر نے کتاب چھوڑی ہے، اللہ کی کتاب۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ نے اپنے پیغمبر کو ہدایت دی، اور اب اس کتاب کے ذریعے تم بھی ہدایت حاصل کرو اور آگے اس کتاب کے ذریعے ہدایت والا معاملہ کرو۔ وہی جو قرآن میں آیا ہوا اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے تبلیغ کرے۔